بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بھائی آپ کا دوست محمد نوید وادی چھچ سے آپ کو محبت و برا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی حاضر ہوا ہے۔ آج کا موضوع دعوت و تبلیغ کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز، یعنی کہ عرب سے باہر دعوت و تبلیغ کا دائرہ کس طرح پھیلا۔ آج اس موضوع پر آپ سے بات کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ تو فتح خیبر کے بعد 7 ہجری کے اوائل ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوتی و تبلیغی نامہ مبارک دے کر چند صحابہ کرام کو کیسر روم، کسرا ایران، عزیز مصر، شاہ حبشہ اور روسائے عرب کی طرف بھیجا، جو جزیرہ نما عرب کی سرحدوں پر آباد تھے اور جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان میں سے بعض قبائل کیسر روم کے اور بعض کسرا ایران کے باج گزار تھے۔ سیرت کی تمام مستند کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نامہ مبارک کی ترسیل سے قبل مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ میری بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اب تک تمہیں پیش کی ہے۔ اب اے مسلمانوں، تمہارے ذمہ ہے کہ تم اس دعوت اور پیغام کو لے کر تمام اطراف و اکناف عالم میں پھیل جاؤ اور اللہ کی توحید عام کرو۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے بین الاقوامی مرحلے کا افتتاح اس خطبہ کے ذریعے فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک و سلاطین کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط تحریر کرائے اور اپنے مختلف اصحاب کے ہاتھ آس پاس کے علاقوں میں حکمرانوں اور سرداروں کو اپنے نامہ مبارک ارسال فرمائے۔ ظاہر بات ہے کہ اس ضمن میں الاقرب فالاقرب کا لحاظ ضروری تھا۔ یوں تو ہندوستان بھی تھا، چین بھی تھا، ایشیا اور یورپ کے نامعلوم کتنے ممالک تھے، لیکن پہلا دائرہ تو قریب کے علاقوں کا ہو سکتا تھا جو جزیرہ نما عرب کے چاروں طرف تھا۔ ناظرین، کیسر روم کے دربار میں حضرت دحیہ کلبی نامہ مبارک دے کر بھیجے گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ شکل و صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ اور نہایت حسین و جمیل تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی انسانی شکل میں تشریف لاتے تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی کو خسرو پرویز کسرا کے ایران کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ عزیز مصر کی طرف بھیجے گئے۔ مصر اس وقت تک ایک نیم آزاد ملک تھا، یعنی کامل آزاد نہیں تھا، جو سلطنت رومہ کا باج گزار تھا۔ عزیز مصر خود بھی عیسائی تھا اور سلطنت رومہ کے ماتحت تھا۔ حضرت عمر بن امیہ کو شاہ حبش نجاشی کی طرف بھیجا گیا۔ حبشہ بھی مصر کی طرح سلطنت رومہ کا باج گزار تھا اور وہاں کا بادشاہ بھی مذہباً عیسائی تھا۔ حبشہ بھی مصر کی طرح رومہ کا باج گزار تھا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ وہ نجاشی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کا ایمان اس اعتبار سے بالکل انفرادی نوعیت کا تھا کہ اس موقع پر کوئی مسکنورشن نہیں ہوئی تھی، یعنی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کے تمام درباری اور پوری رعایا نے اسلام قبول کر لیا ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ قبولیت اسلام کا معاملہ ان کی ذات تک محدود تھا۔ جب ان کے انتقال کی خبر بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کے بعد جو نجاشی تخت نشین ہوا وہ عیسائی تھا۔ حضرت سعید بن عمر بن عبد شمس روسائی یمامہ کی طرف بھیجے گئے۔ یمامہ جزیرہ نما عرب ہی شمال کا مشرقی علاقہ تھا۔ آج کل یہ علاقہ نجد میں شامل ہے۔ حضرت شجاع بن وہب الاسدی حدود شام میں حارث غسانی کی طرف بھیجے گئے۔ شام بھی اس وقت سلطنت رومہ کے زیر حکومت تھا اور وہاں کیسر کی طرح غسانی خاندان حکمران تھا۔ گویا کہ
گویا کہ شام ہی کی وہی پوزیشن تھی جو انگریزی دور حکومت میں برصغیر کی بڑی بڑی ریاستوں کو حاصل تھی۔ ان کے علاوہ بعض دیگر رؤساء و سرداران کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ ہائے مبارک ارسال فرمائے۔ ان نامہ ہائے مبارک کے نتیجے میں سلاطین کی جانب سے مختلف رد عمل سامنے آئے۔ ایک طرف ان بادشاہوں اور حکمرانوں کا رد عمل جو مذہباً عیسائی تھے، ان کے مقابلے میں بالکل برعکس رد عمل کسریٰ ایران کا ہے۔ وہ مجوسی تھا، مشرک تھا اور وحی نبوت اور امور رسالت سے بالکل نا بلد اور نا واقف تھا، جبکہ عیسائیوں کا معاملہ الگ تھا کہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس تورات اور انجیل موجود تھی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناموں سے واقف تھے اور ان سب پر ایمان بھی رکھتے تھے۔ قیصر روم کے بارے میں مستند تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ایک بہت بڑا عالم تھا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اسی ٹاپک کو مزید آ کر لے کر بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد نوید کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔